بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو اس کی تعلیمی حالت کسی پر مخفی نہیں ہے۔ وہ مذہب معاشرے میں جہالت اور ناخواندگی کا ہی شکار نہیں، بلکہ سائنس اور تحقیق کے شعبوں میں اور بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمان تقریباً مکمل طور پر مغرب کے دست نگر ہو کر رہ گئے ہیں۔ تعلیمی پالیسی میں تبدیلیوں کے ساتھ جب تک جدید تعلیم و تحقیق پر توجہ مرکوز نہیں کی جائے گی اور تعلیم کی مد میں اخراجات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمان بنیادی علم، سائنس، تحقیق اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہی رہیں گے۔ کیا اس کا امت مسلمہ کو ادراک ہے اور کیا اس کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار اور ریسرچ سکالر جناب اسد مفتی صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ ہمیں ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسد مفتی صاحب، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا امت مسلمہ کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہے اور کیا اس کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کی کوئی کاوش دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پھر مجھے لیا ٹی وی پہ اور جو ہے اپنی سکرین پہ، اور مجھ سے جو ہے کچھ سوالات، کچھ میری رائے جاننا چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ میں یہ بات اور یہ جو سوال ہے آپ کا، تھوڑا سا ہسٹری سے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دیکھنے والے، سننے والے جو ہیں وہ جان سکیں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں اور کیا بات بتانے چلا ہوں اور بنیادی بات کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ امہ کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں صرف 3 چیزیں ہیں: گھوڑا، تلوار اور لونڈی۔ اس کے علاوہ اسلام کی بنیاد میں، اس کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، تعلیم جو ہے اسلام میں قطعی ممنوع ہے۔ صرف 2 علوم کا علم حاصل کر سکتے ہیں آپ، صرف 2 علوم۔ نہیں اسد مفتی صاحب، قطع کلامی معاف۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں۔ ہمارے ہاں اور وہاں پہ نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب مختلف جنگوں میں لوگ وہاں پکڑے گئے، انہیں بھی کہا گیا کہ 10 بچوں کو آپ تعلیم دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام میں تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لائنیں تو میری ہیں، دراصل یہ تو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ٹھیک اور یہ آپ نے خود ہی بتا دی مجھے۔ آپ نے کہا نا کہ ہمارے معذرت، آپ نے کہا نا تعلیم امت میں، اسلام میں نہیں۔ مجھے یہ بات خود ہی بتانی تھی کہ آپ کتنی غلط بات سوچتے ہیں، کتنی غلط بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے خود ہی بتا دی تو چلے پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہی کہا ہے نا آپ نے؟ جی بالکل، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہیں میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا؟ یہی کہا ہے نا؟ جی۔ تو تعلیم آپ جو ہے چین میں جا کے کون سی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں اسلام تھا، چین کی تعلیم آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ چین میں وہ تعلیم نہیں تھی جو اسلام میں ہے، جو اسلام میں کہی جاتی ہے، جس کے لیے آسمان سے اسلام اترا، جس کے لیے پیغمبر بنے، یہ وہ تعلیم نہیں تھی وہاں۔ تو آپ نے وہاں کیوں بھیجنا تھا؟ کسی بھی جگہ پہ کیوں بھیجنا تھا؟ اور دوسری جو بے حد امپورٹنٹ جگہ، وہ یہ چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کے ہاں تو مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ چین میں جا کے کیا جھک ماریں گے؟ کسی اور ملک یا کسی اور تہذیب کی؟ اب میری بات سنیں، آپ نے چھیڑ دیا مسئلہ، یہ تو میں نے بعد میں جا کے چھیڑنے تھے لیکن آپ نے پہلے چھیڑ دیے ہیں، تو اٹس آل رائٹ۔ اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ علم مومن کی میراث ہے۔ بھئی کون سا علم؟ جو برطانیہ میں ہے، جو روس میں ہے، جو امریکہ میں ہے، جو انڈیا میں ہے، کون سا علم؟ اسلام میں کسی علم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اسلام میں علم کی گنجائش ہے
تو وہ خود بتا دیا اس نے کہ دو ہیں علم جس کی گنجائش ہے، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا ہے طب یعنی میڈیکل، کہ لوگوں کو کیسے بچانا ہے، کیسے اس کا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ طب جو ہے یہ عورتیں نہیں سیکھ سکتی، صرف مرد. اور دوسری تعلیم جو ہے وہ مذہبی تعلیم ہے، مذہبی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف دو ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو کھانا پینا چاہیے، جسے روزی کہتے ہیں. روزی روٹی کے لیے صاف واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ روزی جو ہے مومن کی تلوار کی نوک کے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کسے بتانا چاہتے ہیں آپ؟ دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ وہ قیدیوں والا معاملہ، یہ میں اتنی بار سن چکا ہوں، اتنی بار ہنس چکا ہوں اور اتنی بار انہیں ڈانٹ چکا ہوں کہ خدارا کچھ سوچ کے بات کیا کرو. بھئی قیدی جو تھے، یہی آپ نے کہا نا، تاکہ میں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرح. قیدیوں کو حضور نے کہا کہ 2 کو 3 کو یا 10 کو پڑھا دیں تو آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، یہی کہا نا؟ جی جی یہی کہا، یہی کہا، بالکل. تو وہ کون سی تعلیم دیں؟ کافروں والی جو کافر پکڑے تھے، وہ کون سی تعلیم دیں؟ جو اسلام سے خارج تھے، وہ کون سی اسلام دے تعلیم دے جن کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہوا؟ کون سی تعلیم حضور نے کہی تھی ان کو دے دیں؟ ٹھیک بھئی تعلیم ان کی اپنی ہے، آپ کی اپنی ہے. آپ کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ حضور جتنے خلیفہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں تعلیم کیا، کسی سکول، کسی درسگاہ، کسی عبادت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں تعلیم تعلیم. آخر 5-6 ان کے جو پہلے گزرے ہیں 4 خلیفہ، ان میں سے کوئی کسی کا بچہ تو پڑھا لکھا ہوتا، کوئی تو پڑھا لکھا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کسی کا مجھے نام اٹھا کے دیکھ دیں کہ سارا علم جو تھا یہودیوں کے پاس تھا یا عیسائیوں کے پاس تھا. سمجھے نا؟ تو اس لیے یہ بات جو آپ نے چھیڑ دی، یہ تو آپ کہیں گے پھر اسلام میں کیا ہے. لکھنے پڑھنے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ نہیں. اسلام میں کیا ہے، مجھے بولنے دیں پھر ٹھہر جائیں. جی جی یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں صرف طب اور مذہبی تعلیم ہے. ٹھیک. اسلام میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کیا ہے پھر؟ اسلام میں جزیہ ہے حضور. اسلام میں جو ہے غلام ہے، لونڈیے ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے، مال غنیمت ہے. اس کے بعد آپ اور دیکھ لیتے کہ جو ہے پوری لسٹ بنی ہوئی ہے، غیر جمہوری طریقے ہیں. سمجھے؟ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے آج جو ہو رہا ہے، یہ سب اسلام کا ہے، اسلام کی وجہ سے ہے. مطلب تعلیم تو وہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کی میں آپ کو ایک نہیں 10,000 مثالیں دیتا ہوں. رشیا جسے USSR کہتے تھے، پہلے والا رشیا، اس کا اتنا بڑا رقبہ تھا. اور یہ سینٹرل ایشیا کی جتنی ریاستیں تھی 13 ساری مسلمان. روس کی میں تعلیم شروع سے فری تھی، ٹوٹلی. سارا روس پڑھا لکھا ہے، لیکن یہ جو 13 ریاستیں ہیں جس میں مسلمان ہیں آج بھی ان پڑھ ہیں. روس پیٹتا رہا، اس نے بے شمار حربے استعمال کیے، لالچ دیا. پیسے تو وہ تھے ہی نہیں تعلیم کے، کچھ نہیں. وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تعلیم لینے کے حق میں ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تعلیم نہیں ہے. مجھے بتایا کہ کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو 4 خلیفہ میں، 5 خلیفہ میں، اس کے بعد آنے والوں میں، تو ایسی بات نہیں ہے. اس لیے میں بنیادی طور پہ لیتا ہوں، آپ لے رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اب امہ کیا کر رہی ہے. امہ ٹھیک کر رہی ہے. امہ کیا کرے؟ امہ کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے. بھئی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، عمران، وہ کہتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا. میں کیا کروں یار اس آدمی کا؟ پڑھ کے وہ خود آکسفورڈ سے آیا ہے، بچے اس کے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، اور خود وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. اس میں کیا تھا ریاست مدینہ میں؟ کوئی سکول بتائے مجھے نام اس کا، کوئی کالج بتائے، کوئی مدرسہ بتائے، کوئی ادارہ بتائے، کچھ بھی بتائے ریاست مدینہ میں کیا تھا. تو حضور ایسی بات نہیں ہے. چلیے نیکسٹ. نہیں، لیکن ریاست مدینہ کی جب بات ہو رہی ہے تو ریاست مدینہ کی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہاں ہر چیز عوام کے لیے سہولیات میسر تھیں. وہاں عوام کے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی تھی، عوام کی تعلیم و تربیت کی بھی بات کی جاتی تھی، مدارس بنائے انسانی گئے حقوق کی تھے، بات کی لکھنا جاتی تھی. پڑھنا سکھایا جا رہا تھا، ایک مہذب معاشرہ بنایا جا رہا تھا. 700 غلام تھے جی جی اور 300 لونڈیاں تھی. انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. لیکن آگے کون سے انسان؟ جو وقت گزرتا گیا یہ چیزیں آپ کے ہوتے ہوئے ہی ختم بھی ہوتی گئیں، ساتھ ساتھ
فرمان آتے گئے قرآن آپ میں. نے نہیں کی، سنیے اس پہ بارے میں بھی کلیئر ہو جائے آپ. آپ نے نہیں کی، یو این او نے کی ہیں. یو این او کا چارٹر کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ابھی تک بھی آپ 4 شادیاں کر رہے ہیں، ابھی تک بھی ان کے پاس جو ہے لونڈیاں ہیں، ابھی تک بھی آپ اپنے اسلام جو ہے پھیلا رہے ہیں یا اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ یو این او کا چارٹر ہے، یو این او کے چارٹر کی وجہ سے ہے. ادروائز آپ کا تو وہی وہ کہتے ہیں صاف. ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں نئی نئی باتیں تاکہ لوگوں تک بھی پہنچے. یہ جو وہ داعش ہے جو ہے وہ صاف کہتی ہے، اور اس نے دنیا کے 50 علماء سے فتوے پہ دستخط کروا لیے ہیں کہ ہم حضور کی مکئی زندگی کو مانتے ہیں، مدنی زندگی کو نہیں مانتے. کیونکہ مکہ کی زندگی میں حضور بادشاہ کی طرح تھے، مدنی زندگی میں وہ عام انسانوں کی طرح تھے بننے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں مانتے کیونکہ اس میں بہت گھپلے ہیں، ہم نہیں وہ مانتے، ہم مکئی دور کو مانتے ہیں. یہ صاحب، اور اس علماء نے دستخط کر دیے. آپ تعلیم کی بات کیے جا رہے ہیں، بابا نہیں ہے اسلام میں تعلیم. آپ یہ پوچھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مغرب جو ہے فرض کیا. ہاں لیکن وہ کیونکہ بحث چھڑ جاتی ہے جب آپ جیسی شخصیات جو اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ریسرچ کا پہلو آ جاتا ہے جس پہ سوال اٹھانا پڑ جاتا ہے اور آپ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ وضاحت اس کی سامنے آ سکے، اس لیے وہ بات کی جاتی ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس میں ہی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف اور صرف جو تعلیم ہے وہ دی گئی ہے قانون کی، طب کی، لیکن کیا اس میں بھی آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ جو یورپ ہے یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ قرآن پہ ریسرچ کرتے ہوئے آسمان پر پہنچ گئے اور ہم اس ریسرچ سے پیچھے ہیں؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں. وہ سن لیں گے تو مجھے بین کر دیں گے. مجھے کوئی واقعہ ان کے ریسرچر جناب ریسرچ کرتے ہوئے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. سنیے، ایسا نہیں ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سویڈن میں، ڈنمارک میں حضرت عمر کا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہنستے ہیں، وہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے. کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پڑھ کے وہ تو چلے گئے چاند پر اور ہم جو کہ تم رہ گئے. نہیں، وہ تو ہم تحقیق اور ریسرچ نہیں کر رہے ہیں. جس زمانے میں ہمارے امت مسلمہ نے ریسرچ کی، انہوں نے بھی غلبہ پایا اور وہ اس دنیا پر حکومت کر کیا نہیں کرتے رہے، حکومت کی. کون سا سنیے، میں نے آپ کو پہلے شروع فکرہ میرا تھا کہ گھوڑا تلوار، اس پہ آپ نے حکومت کی. ٹھیک، کسی اس پہ نہیں، فلسفی پہ نہیں کی، کسی اسکول کالج پہ، کسی بحث میں نہیں، مذاکرے میں نہیں، اس پہ آپ کی. کہ دوسرا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جزیہ دو، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک، یہ اس کی 3 تعلیمات ہیں. 3 کہ کسی کو بھی گھر بیٹھے آپ خط بھیج دیں. میں یہاں بیٹھ کے ایمسٹرڈیم میں آپ کو خط لکھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کریں، نہیں تو میں آ رہا ہوں لڑنے کے لیے، لڑیں مجھ سے. یہ ہے اس کا طریقہ کار. اس لیے کسی نے بحث مباحثہ، کسی نے تعلیم کی طور پہ بیٹھ کے بات کی ہوئی کچھ نہیں ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر یہ سارا کچھ کیسے ہوا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ یونان کی وجہ سے ہوا. یونان کا جتنا تھا لٹریچر، جتنی باتیں، میڈیکل، طب، سارا کچھ یہ ٹرانسلیٹ کر کے تو عرب میں آئی. عرب والوں نے اپنے سے جو ہے ان کو چھپوانا شروع کر دیا اور وہاں بھی یہ بات پھیل گئی. لیکن آپ تعلیم نہیں دے سکتے، تعلیم آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تعلیم آپ دے ہی نہیں سکتے، دینے کو تیار. اس وقت آپ دیکھیں پورے اسلامی ملکوں میں پورے 498 یونیورسٹیاں ہیں پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں، جو مطلب آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے یونیورسٹی ہیں. آپ یقین کریں گے کہ صرف جو ہے انڈیا میں 8500 یونیورسٹیاں ہیں. امریکہ سے بھی زیادہ، امریکہ سے بھی زیادہ انڈیا میں. امریکہ میں جو ہے 5338 ہیں غالباً، وہاں انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ صاحب آسمان سے اتری ہے. اور پھر تعلیم جو ہے دی بھی کیوں جائے. سوال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جناب مجھے بنایا خدا نے، پیغمبر بنایا. اب خدا ہی کچھ امتحان لے سکتا ہے، آپ نہیں لے سکتے، اس لیے جمہوریت نہیں ہے.
جب اب آپ کو بنایا ہی میں نے نہیں تو میں آپ سے حساب کتاب کیسے لوں گا؟ مجھ کو تو خدا نے بنایا تو خدا کو جواب دوں گا آپ کون ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے تعلیم کا جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ صاحب خدا روزی دینے والا ہے، ملیں گے وہ، دو ہاتھ مل گئے ہیں وہ ملے گا خدا کی طرف سے، یہ سب تو پھر تعلیم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ ہے تلوار، یعنی تلوار کا یہ عالم تھا کہ سعودی عرب سے نکل کے وہ چھوٹے سے ایک صحرا سے یہ لوگ جرمنی تک پہنچے ہوئے تھے، تو یہ کیسے پہنچ گئے؟ تعلیم تو ان کے پاس، ٹیکنالوجی تو ان کے پاس نہیں تھی بھئی۔ تو سب سے پہلی بار جو بارود آیا جو ہے انڈیا میں آیا وہ تو لے کے آیا ہے یہ ابراہیم، اور سوری بابر جو ہے ابراہیم لودھی کے مقابلے میں، تو اس سے پہلے تو کوئی دور دور تک انڈیا میں نہیں۔ پھر میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، پھر ادھر ہی واپس آتا ہوں۔ انہوں نے کیا ہے، یہ چاہے یہ اومی ہوں، چاہے یہ مغل ہوں، چاہے یہ صفی ہوں، ایرانی ہوں، ترکوں، انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، کوئی یونیورسٹی، کوئی دانش گاہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کچھ نہیں بنایا۔ ادھر انڈیا میں تاج محل بناتے رہے تھے، بادشاہی مسجد بناتے رہے تھے، قلعہ بنا لیا، تو یہ سب کیا ہے؟ ان کے پاس ہے کیا جس پہ یہ ناز کر سکیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ اچھا تو یہ اس لیے بتائیں، جو ہے جب سعودی ان کے عرب میں کیا پاس ہے؟ تعلیم نہیں، ریسرچ نہیں، تحقیق نہیں، تو پھر یہ ایک دور میں اس دنیا پر حکومت کیسے کرتے رہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ شروع میں گھوڑا، تلوار اور لونڈی، اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب ان کی فتوحات بڑھتی گئیں، عرب سے جو ہے پھیلتے گئے، انہوں نے ہر ملک کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا سپاہی بھرتی کیا اپنی فوج میں۔ یہ تو اب زیادہ جو ہے تفصیل میں جانے کی بات ہے، یہ بہت اچھا پڑھنے پھر پڑھانے اس کا کی آپ بات ہے، چلیں، لیکن میں یہ آپ کو آپ نے بتا دیا ان کی حکومت یا ان کی سلطنت کو وسعت دینے کا راز۔ زوال کے کیا بس اسباب دیکھیے ہوئے؟ کیا ہوا ہے۔ زوال ان کے زوال کا کیا سبب بنا؟ زوال کا پہلا سبب یہی بنا کہ جو ان کے اپوننٹ تھے، جو ان کے مخالفین تھے، عیسائی یہودی، انہوں نے کر لی تعلیم حاصل، یہ اپنا اسی پہ لگے رہے، تو وہ ہاتھ سے جو ہے تلوار گری، گھوڑا نکلا، تو یہ ویسے کے ویسے رہے، وہ آگے نکلتے گئے، وہ آگے پہنچ گئے۔ بھی اب دیکھیے نا، یہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں جتنے نوبل انعام ملے ہوئے ہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو، 4۔ اب یہ خدا کا خوف کھائیں، کچھ یہ کچھ بتائیں ہمیں، مطلب آپ اس پہ بھی چھوڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جب اندازہ مفتی لگا صاحب لیں۔ جب سنیے، مفتی صاحب نہرو نے، جب تلوار کا، گھوڑے کا زور تھا، تو انہوں نے وہ فن سیکھا مسلمانوں نے، اور اس دنیا پہ حکومت کی دلیری سے اور اس فن سے۔ جب تعلیمی دور آیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو امت مسلمہ بنی، جس نے حکومت کی، اس نے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے، وہ ہر دور کے ایک تقاضے تھے، جب تک دور تعلیمی آیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ تعلیم سے پیچھے رہے اور آج ریسرچ اور تحقیق سے بھی اتنے پیچھے چلے گئے کہ اب یہ مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے اور ایک امت مسلمہ بن ہی نہیں پا رہے؟ سنیے، اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں جو ان کا ماخذ ہے اس میں تعلیم پہ زور نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب بات کرنے کا بھی، جب یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ڈائلاگ بتایا ہے، یہ سب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں نا کہ وہ قوم یا اس کے فالوور یا پیروکار کیوں اور کیسے کریں گے وہ چیز حاصل، تعلیم یا کچھ بھی، جھگڑا کرنا ہے یا لڑائی کرنی ہے، کیسے کیوں کریں گے؟ یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، بدھ مت میں جو ہے، بدھ کہتا ہے، یا بدھ کے ماننے والے جو ہیں، اس کی جو آ رہے ہیں فالو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے سنا، بدھ سے جیسا کہ میں نے سنا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ جی بالکل، ہوتا یوں ہے نا، آپ کچھ سن لیتے ہیں جو فرمایا انہوں نے، جو میں کچھ سن سکتا ہوں، کوئی اور کچھ سن سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ نے رفیق سے سنا، رفیق نے ابو لہب سے سنا، ابو لہب نے برقہ بن سے سنا، اور آخر پہ جو ہے وہ میرے ابا نے مجھے بتایا، بیشتر جو ہے یہ۔ اچھا یہ تو، لیکن یہ بات کہنا، مفتی صاحب اس میں ایڈ کرتے جائیے، یہ بات تو حدیث تک کہیں جا سکتی ہے، قرآن تک نہیں کہی جا سکتی۔ قرآن میں جو ہے وہ تو فار ایور ہے، اور اس میں کوئی، تو کیا حدیثوں کو میں خارج کر دوں اسلام سے؟ نہیں، نہ اس کے اس پہ ساتھ ہے، اعتبار قرآن کروں؟ کے ساتھ ہے، حدیث جڑی ہے، لیکن
آپ کی اس بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ کچھ احادیث جو ہیں وہ کچھ نہیں، دیکھیں کچھ کی بات نہیں، کچھ کی بات نہیں، جو لکھا میں اسی کو کہوں گا. یا تو آپ کچھ نکال دیں، کچھ اس کو بھی نکالیں، یہ بھی کچھ، یہ بھی کچھ، یا تو آپ نکال کے ایک کتاب کا عمل کر رہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اس پہ بات کروں گا، وہ تو نکل گئی ہیں. ایسا نہیں ہے اور ایسا کیا بھی نہیں جائے گا اور ایسا کرتے بھی نہیں ہیں تاکہ اپنی منمانی کی جا سکے. یہ سیدھی سی بات ہے. خدا نے قرآن کی حفاظت کی بات کی، ٹھیک، حدیثوں کی بات کیوں نہیں حفاظت کی بات کر دی؟ کیا اس کے وہ برابر نہیں ہے؟ وہ بھی چھوڑیے. حضرت ابوبکر حضور کے کتنے قریب تھے، کتنے درینہ دوست تھے. ان کی بیٹی جو ہے ان کی زوجہ تھی، ٹھیک، ان کی ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. وہ کہتے ٹھیک ہے، جی وہ جلا دی گئی. میں کہتے ہیں کیا ہے، ہمارے جو کہنا ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں پتا باقیوں کو مل گئی ہیں، باقیوں کی مل رہی ہیں اور ان کی نہیں ملی. یہ اب چھوڑ دیں، میرے خیال میں یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اور یہ ویسے بھی اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے سر بڑھتے ہیں کہ موجودہ دور کے یہ تقاضے تھے کہ ہم تعلیم اور ریسرچ میں ہم آگے بڑھتے، یہ جو دور تھا اس کے تقاضوں کو پورا کرتے، لیکن ہم نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے تو آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون قصوروار ہے؟ کیا امت مسلمہ خود قصوروار ہے اور کیا آپ ان کا مستقبل اسی حال میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، جب تک یہ چینج نہیں لائیں گے اپنے طریقہ کار میں جو آج تک 1400 سال میں ہو رہا ہے اس وقت نہیں لائیں گے تو یوں ہی رہیں گے. آپ سنگاپور کی طرف دیکھیے، وہ تعلیمی میدان میں جو ہے چاہے وہ مسلم ہے وہاں یا ہندو ہے وہاں یا سکھ ہے یا ان کا بدھ ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے اپنا تعلیمی جو ہے ان کو سلیبس دیا ہے کہ اس پہ چلیں گے. سب چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور بہت دور پہنچ رہا ہے یہ معاملہ. آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں، مطلب حالانکہ ان کا یہ سنگاپور وغیرہ جتنے بھی وہ ملیشیا، ان کا سارا کانسٹیٹیوشن جو ہے 80% انڈیا کے کانسٹیٹیوشن سے لیا گیا ہے. وہ مانتے ہیں کہ اچھا کانسٹیٹیوشن اس لیے لیا، لیکن اس کے باوجود تعلیم پہ سب نے زور دیا. وہ کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی، کسی نے یہ آیت نہیں سنائی، کسی نے کچھ واقعہ نہیں سنایا. انہوں نے کہا جی تعلیم چاہیے ہمیں، اور تعلیم انہوں نے دی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایشیا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جو لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے آبادی ان کی بنتی ہے، 18 ریاستیں ہیں، ان میں سے بھی تعلیم وہاں کم ہے. باقی سارے روس میں تعلیم زیادہ ہے، وہاں کم ہے. ایسا ہی اب بھی ہے، اب اس وقت بھی ہے. مختلف ملکوں میں آ کے جا کے دیکھیں جہاں کمیونٹی ہے مسلمانوں کی ہے وہ تعلیم کم ہے. آپ کو سب کچھ چھوڑ کے تعلیم لینی پڑے گی، اور صرف تعلیم دیکھیں نا، تعلیم کا جو لینا وہ بھی یوں ہے، ہر ایک کو تعلیم دی بھی نہیں جاتی اور دی بھی نہیں سکتے آپ. جو دروازہ کھٹکھٹائے گا تعلیم کا، علم کا، اسی کے لیے کھلے گا. جو دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا وہ آگے گزر جائے گا. آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ نہ لیں. اب اس وقت جو ہے آپ کے سامنے جو حال ہوتا ہے، مطلب اگر پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں تو آپ دیکھیں اس میں پاکستان میں جتنی غلط باتیں ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں. اس لیے ان کے بارے میں تو آپ جو ہے پاکستان ہو، مشرق وسطیٰ ہو، کوئی بھی جتنے بھی ممالک اسلامی ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ اس کی تعلیم کی، تحقیق کی، سائنس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اسلحہ خریدنے اور اس کی طرف جو ہے اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین ریزن کیا ہے اور کیوں اس حقیقت سے جو ہے وہ نظریں چرا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہیں یہ مختلف خطوں پہ جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مختلف مسئلے ہیں اور وہ اس کا ماخذ جو ہے وہ اسلام ہی ہے، کیونکہ وہ ہیں بھی مسلمان. یہ جو بنی ہوئی ہیں باتیں، ان میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ روزی اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ باتیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں نا، اپنا ٹی وی اٹھا کے دیکھیں، مصر کا ٹی وی اٹھا کے سارا انشاءاللہ یہ کام ہوگا، انشاءاللہ یہ کام ہم کر دیں گے، انشاءاللہ خدا اس میں کرے گا، یہ سب باتیں. ایسا کوئی نہیں کہتا. آپ تو زلزلوں کے بارے میں بھی یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ زلزلہ نہیں آگا یا انشاءاللہ ہم کریں گے دعا. یہاں کوئی آدمی جو آپ کے زلزلوں پہ اسٹیٹمنٹ آتی ہیں گورنمنٹ کی، یہاں کا کوئی وزیر سفیر یہ وہی جملے دہراتے، یہاں اگر وہ آئے زلزلہ تو دوسرے دن اس کی چھٹی کروا دیں کہ جب سب کچھ اس نے کرنا ہے تو پھر تم کیا کر رہے ہو یہاں؟
تم اتنی تنخواہیں کس لیے لے رہے ہو؟ تم اس لیے تمہیں بٹھایا ہوا یہ کام روکنے کے لیے کرنے کے لیے، تم کیسے منع کر، اور تم یہ کیا لیکچر دے رہے ہو؟ یہ اس کی چھٹی ہو جائے. تو اس لیے بار بار بات ہوئی جائے گی کہ اگر وہ تعلیم لینا چاہتے ہیں تو ان کو ماضی بھولنا پڑے گا، ان کو اسلام کی شکیں بھولنی پڑیں گی، اور اس کے بعد ان کا تعلیم کا مطلب تعلیم ہی ہوگا. میرے اپنے خیال میں تو زندگی شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے تعلیم جو ہے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ زندگی نہیں ہے آدمی کی، وہ تو روٹین میں روایتی طور پہ چل رہا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی وہیں سے شروع ہوگی جہاں تعلیم. اب دیکھیں بات سے بات نکل رہی، یورپ میں یہ بھی ہے، بچے کئی بار کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں پڑھنا. اب وہاں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں. وہ کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھنا، ماں باپ کہتے ہیں نہ پڑھو. یہ ایک گیپ ہوتا ہے انسانی ذہن میں، بچے میں، جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، میں دیکھوں کیا ہوگا میرے ساتھ. وہ کہتا ہے آپ یقین کریں گے، ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ پڑھو، اٹس آل رائٹ، کوئی پرابلم نہیں. 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد خود ہی بچہ کہتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں، خود ہی کہتا ہے، کوئی نہیں اس کو دباؤ لاتا، نہ ماں باپ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گیپ ہے، یہ اس کی چھٹی ہے، یہ اس کو چھٹی منانے کو دل کرتا ہے، لیٹ ہم ڈو، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. وہی ہوتا ہے کہ 4-6 مہینے بغیر بتائے ہوئے اٹھ کے اسکول جانا شروع کرتا ہے، پھر کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں پڑھائی کے ساتھ آتی ہیں. آپ کی جو سائیکالوجی کی باتیں ہیں، سائیکالوجی کی کتابیں ہیں، وہ ان کا ٹرانسلیشن کر کے پڑھا رہے ہیں. اب ان کی جو سائیکالوجی اور ہے، انہوں نے اپنے آدمیوں کے لیے وہ کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں. یہاں اپنے میں نے کانوں سے اور مجھے کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، ان کی جو جیلیں ہیں ہم تو وہاں ساری زندگی گزار سکتے ہیں. تو انہوں نے جیلیں اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ انسان کیسے رہتے ہیں. وہ تو ویکینڈ پہ گھر بھیج دیتے ہیں کہ جائے ملزم کو کبھی جاؤ تو مجرم کو گھر جاؤ، چھٹی کرو، منڈے کو آ جاؤ، وہ منڈے کو آ جاتے ہیں. تو وہ پاکستانی خود کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں ساری زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کا انداز، یہ ذہنیت، یہ سب باتیں جو ماخذ ہے جہاں سے چلی ہوئی ہیں وہاں سے آتا ہے. تو وہاں یہ آپ کو روکنا پڑے گا، ٹوٹلی روک. اب میں فرض کیا میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو میں یہی ہوتا ہے کہ جتنی کتابیں ہیں کورسز کے پڑھانے والی، ان کو سب سے پہلے میں جلاؤں گا. نیا کورس بنا کے تو وہ ان کو دیا جائے گا جس کا رزلٹ 22 سال کے بعد آپ کو ملے گا، ایک دم نہیں مل جائے گا. وہ کورسز جتنے ہوں گے وہ پڑھ کے لوگ آئیں گے، بچے آئیں گے، بڑے ہوں گے، اور 22 سال کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا. اچھا یہ رزلٹ تو آپ تب دیں گے جب اسلامی جتنی بے ممالک ہیں ان کی حکومتیں چاہیں گی. وہ سوال کا وہ حصہ رہ گیا، اس کا جواب آپ ذرا دے دیجئے کہ تعلیم کی اہمیت افادیت ہونے کے باوجود اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ تعلیم پہ اخراجات کرنے کے یا تعلیم کو فروغ دینے کے، تحقیق اور ریسرچ کو فروغ دینے کی بجائے یہ اسلحے کی خریداری کو فروغ دے رہے ہیں، اور وہ یورپین جو ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ ان کو بیچ رہے ہیں. میں آپ کو اسلحے کے پھر بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اسی بات کرتے ہیں. دیکھیے اسلحہ یہ اس لیے خریدتے ہیں کہ انہوں نے جو ملک کے اپنے حالات ہیں، ایک امیر ملک ہے تو وہ اپنی بدماشیوں کو، اپنی عمارت کو چھپانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ خریدتا ہے تاکہ مجھ پہ کوئی حملہ کرے اور میں اس سے بچاؤ کر سکوں، وہ اپنا بچاؤ کر سکوں. ایک تو اس کی سمپل وجہ، آپ نام لیں ملکوں کا، مثلا سعودی عرب خریدتا ہے اس لیے خریدتا ہے، اس کی دوسری اور وجہ نہیں. اس کے بعد جو دوسرے ملک ہیں، فرض کیا شام تھا یا لیبیا تھا، ان کے حکمران 22 سال سے وہاں تھے. ایک آدمی 50 سال سے حاکم تھا، اس کو اسلحے کی ضرورت تھی کہ کوئی بھی بولے گا تو اسلحے سے دبا دیا جائے گا، اس کو علم سے کیا لینا. وہ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ پھر لیبیا کا آپ دیکھ لیں، جارڈن کا دیکھ لیں. جارڈن کا جو ہے وہ آپ کے سامنے، جارڈن والے نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جارڈن کا جو بادشاہ ہے، اس نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جارڈن کا جو بادشاہ ہے وہ حضور کی اولاد میں سے ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے. اب کون اس سے چھوئے گا؟ تو یہ سب ڈیفرنٹ جو ہے. اب اگر فرض کے انڈیا پاکستان میں آ جائے تو میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ نہرو نے 11 کتابیں لکھی. ایک آدمی جو سٹرگل کر رہا تھا انگریزوں کے خلاف، 11 لکھی اس نے. گاندھی نے 36 لکھی. جناح صاحب نے کتنی لکھی یہ آپ بتا دیں، میں تو بھول جاتا ہوں ہمیشہ. جی ان کو تو ٹائم اس لیے انہوں نے کبھی یہ اس کو ہمارے سپاہ سالار کو بھی بتا دیں، ٹیونیشن تھیوری کرتا ہے، اس کو بتا دیں کہ جناح صاحب نے کبھی ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر بھی نہیں لکھا. کتابیں لکھنی تو بڑی دور کی بات ہے.
تو اس لیے بات جو ہے بڑی دور نکل جائے گی. تو یہی رکھیں کہ بس جتنا آپ کا پروگرام بھی بن سکے وہ لوگ پیچھے خود چلے. اچھا اسد مفتی صاحب، اس امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کا خواب دیکھنے والے سب سے زیادہ زوال کا شکار ہیں. اس زوال سے کیسے نکل پائیں گے اور کیسے پھر آگے بڑھ پائیں گے؟ دیکھیے اب آپ نے یہ بات چھیڑی، پھر ہم پہ یہ آتا ہے مسلمانوں کو لیڈ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت پاکستان چاہتا ہے. کہہ چکا ہے، وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں، میں کروں گا، یہ ہے وہ ہے. افغانستان کی طرف جانا بھی اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ 5واں صوبہ ہم بنانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ اس کے پاس ہے کہ میرے پاس ایک تو بم ہے، سمجھے، ایک تو ایٹم میں، دوسرا یہ ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، کیونکہ آپ کے کورس میں انگریزی چل رہی ہے اور وہ انگریزی پڑھتے ہیں. انگریزی اتنی نہیں پڑھتے جتنی انڈیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی باقی عرب ملکوں، مسلمان ملکوں کے مقابل میں جو ہے وہ آپ کے اسکولوں کالجوں میں انگریزی پڑھی جاتی ہے. اس لیے سارے عرب جو ہیں وہ آپ سے دب کہتے ہیں کہ بھی ان کے پاس یہ ہے، اور تعلیم وہ جتنی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کا پرابلم ہے. یہ جو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، امہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کا قلعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بھی ہے یہ ان کا ہے. اب اسلام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، دیکھنا یہ کہ جو پوری کی پوری امہ وہ کیا، اس کا سیدھا سادہ حساب یہ ہے، سیدھا میرے حساب سے، کہ چونکہ ساری ٹیکنالوجی یورپ کے پاس ہے، ویسٹ کے پاس ہے، اب مسلمان اپنے آپ کو اس کے مقابل پہ کیسے لائے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ کیسے لائے؟ تو وہ پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں، انتہا پسندی کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کہتے ہیں. جیسا کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ دنیا کے 10 جھگڑوں میں سے 9 جھگڑوں میں مسلمان شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر وہ لڑ کے ٹیررزم کر کے اس کے مقابل پہ آتے ہیں کہ خبر جو آئے گی اس میں یہ بھی ہوگا کہ ویسٹ نے ٹیررزم کو مارا، ویسٹ نے یہ کیا، تو وہ ان کے مقابل میں سرخی لگ گئی تو وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوتا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک مغرب کو آپ قابل قبول نہیں ہوں گے، بات نہیں بنے گی. بڑی اوپن میں نے بات کر دی آج آپ کو. لاسٹ اس میں یہ ہے، قابل قبول نہیں ہوں گے، لاسٹ یہ ہے، وہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جو پاکستان بالخصوص ہے وہ جن کو قابل قبول اسی صورت میں ہے جو آپ نے صورت بتائی ہے، کہ یہاں پہ وہ ان کے لیے کام کرتے رہے، ان کے مفادات کو تحفظ دیتے رہے، اس کے لیے چاہے ان کو ٹیررزم کے حوالے سے یا جہاد کے حوالے سے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہی جہاد ٹیررزم بن جاتا ہے. یہ وہی قوتیں کرواتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں. دیکھیں آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ قوت کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے ہر دور کی، چاہے وہ اسلام کی قوت ہو، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جزیہ دو، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، یہ وہی قوت کی، یہ قوت کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے ہر دور میں. آج نہیں، برطانیہ کے دور میں وہ اس کے آدھے دنیا پہ اس کا سورج چمکتا تھا. آج امریکہ ہے، وہ ڈکٹیٹ کروا رہا ہے آپ کو کہ یہ کریں یہ کریں، کہ ہر اس کی اپنی ہوتی ہے. یہ سوچنے والے، کروانے والے، جو کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. اگر امریکہ آپ سے کچھ کرواتا ہے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اور وہ کہتا بھی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ کو معاوضہ دیتا ہے. آپ معاوضہ نہ دیں، اس کا کام نہ کریں. اس میں ایسی کون سی، میرا مطلب ہے، کوئی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی ایران بھی تھا، ایران تو اس میں نہیں شامل ہوا. وہ آپ جی ہم نے نکالنا ہے روس کو، جی ہم نے وہ مجاہدین بنانے ہیں، جی ایران نے کہا جی میں تو نہیں آتا. انڈیا کو کہا، اس نے کہا میں تو نہیں آتا. اب پاکستان نے کہا جناب ہمیں پیسہ دیں، ہم کر سکتے ہیں. جب آپ ہیں ٹرائی کے، جسے کہتے ہیں ٹٹو، تو لوگ کیوں نہ آپ کو کہیں. تو آپ کہتے ہیں جی پھر وہ جہاد ایک بار جہادی بن جاتے ہیں. آف کورس جیسے ان کو فائدہ ہوگا ویسا وہ کریں گے. یہ تو مجھے چاہیے نا کہ میں کہوں نہیں صاحب مجھے نہیں چاہیے، سمجھے، میں نہیں کر سکتا. جیسے ایران نے کہا، جیسے انڈیا نے کہا، اور وہ چھوڑ کے انڈیا کو پاکستان. اب وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ عوام، حکمران چاہیں یا نہ چاہیں، اب وہ وقت پرانا نہیں رہا ہے. اب عوام ضرور یہ کہنے لگ پڑے ہیں، اور ان کو یہ شعور آ گیا ہے، اور وہ یہ کہنے لگ پڑے ہیں. تو وہ یہ بھی کہنے لگ پڑے ہیں
کہ ہمیں جو ہے صحت اور تعلیم کی سہولیات دی جائیں، اور دوسرا وہ بھی یہی کہنے لگے ہیں کہ اب ہم کسی کے مفاد کا خیال نہیں کریں گے، ہمیں اپنا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی پہ تو اٹھے ہیں اور ان کو دبایا جا رہا ہے، دیوار سے عوام کو لگایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ اب عوام جو ہے وہ اس طرح جس طرح آج سے 20 سال پہلے افغانستان کے لیے یا دوسروں کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور دوسروں کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھتے، اب کم سے کم عوام یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بھائی تو یہ آپ کا پروسیس ہے کہ کس طرح ہولے ہولے چل رہا ہے، تیز چل رہا ہے، اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ خاص طور پہ بات کی جائے۔ عوام جو ہے، عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ عوام اگر کوئی اپنا ثبوت دینا چاہتی ہے تو ثبوت دے، تاکہ جیسے وہ عجیب نے ثبوت دیا، وہ سمر اس پہ جیسے سری لنکا نے ثبوت دیا، کوئی ثبوت دے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کی سمجھتے بات کر نہیں رہے ہیں، ہیں، آپ مجھے عوام آج عوام کی بات نہیں، کر رہے ہیں کہ عوام چینج آج آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ چینج کی بات کر رہے ہیں، ابھی کل اسحاق گیا ہے کابل، آپ کو پتہ ہے کیوں گیا؟ عوام کو پتہ ہے کیوں گیا؟ کل تک وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، تو پرسوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے افغانستان سے لڑنا ہے، تو کل وہ گیا ہے تو اچھے حالات چینج ہو گئے۔ اس لیے یہ ایک معمولی بات ہے میرے نظر میں کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں یا وہ اب دوسری بات چاہ رہے ہیں، ابھی کچھ نہیں چاہ رہے، اب ان کے ہاتھ میں۔ ابھی کل ہمارے سپہ سالار نے کہہ دیا ہے کہ what the hell you doing، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نسلیں چینج کر دوں گا۔ اس کو پتہ نہیں کہ پہلے بھی نسلیں چینج کی تھی اس پاکستان میں، اس کا کیا ہوا مجھے آج تک نہیں پتا، وہ نسل کس کی چینج ہوئی، کیسے چینج ہوئی۔ ان کو شرم نہیں آتی ایکچولی۔ ان کو کبھی میرے ساتھ بٹھائیں یا ان کو میرے سامنے لائیں، یہاں میں اس کو بتاؤں کہ یہ کیسے بات کی جاتی ہے اور یہ جرنیلی کیا ہوتی ہے۔ بھئی تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم انسانوں کی طرح بات کرو، تم جرنل ہو، تم انسانوں کی طرح سوچو، انسانوں کی طرح بہیو کرو۔ تم اس پہ بھی مائک پہ بھی آ کے جرنل بن رہے ہو، دنیا تمہاری جرنلی دیکھے گی کہ تمہاری بات سنے گی؟ حد ہو گئی یار۔ اس کا لہجہ دیکھیں ذرا، کل پرسوں جو وہ آیا ہوا تھا، اور وہ حافظ قرآن ہے، کیا اس کو قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے تم بات کرو دنیا سے؟ کمال ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ، مطلب سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات تو میں تو دکھ سے جو ہے پھٹنے کو ہو جاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ملک کا کیا ہے وہ تو مطلب بڑی معمولی سی بات ہے، وہ تو ادھر کا ادھر، اور پھر جو بارڈر ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ بارڈر سے نہیں ڈرنا چاہیے، بارڈر بدلتے رہتے ہیں۔ اب ایک نئی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے آج سے، انہوں نے سب پاکستانیوں کو انڈیا کو بند کر دیا، انڈیا نے کوئی نہیں آ سکتا یہاں، سمجھے نا؟ جو وہاں موجود ہے ان کو کہہ دیا کہ آپ بھاگ جائیے یہاں سے، ہم آپ کو کچھ گھنٹے دیتے ہیں، نکل جائیے، سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں رہنے کی باتیں ہیں؟ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے رہتے ہیں؟ تو اس لیے حضور یہ سب باتیں مل ملا کے اپنا مفتی صاحب جب بات آپ نے انڈیا کی کر دی، تو چلتے چلتے جو ہاٹ ایشو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے سیاہ لوگوں کے ساتھ، اس کا الزام بھی انڈیا پاکستان پہ لگا رہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ خود انہوں نے اس طرح کی بات کر کے مود الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور پاکستان اس کا جو ہے وہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، وہ جو کہہ رہا ہے انڈیا اور جو پاکستان کہہ رہا ہے، یہ ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ بھی پہلے ایسا ہوا تھا تو کیا ہوا، پہلے جو کیا کہا گیا تو کیا ہوا۔ الزام جو ہے لگانے کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا نے آج 8-9 چیزیں بتا دی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ کا پانی بند کر رہے ہیں، آپ کو نکال رہے ہیں، آپ کے اپنے اتاشی واپس بلا رہے ہیں، سب کچھ کافی بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اگر انڈیا نے کر دیا، پاکستان میں جو افراتفری پھیل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تو اس وقت بھی ڈینائی کر رہا تھا جب قصاب کو پکڑا ہے، پاکستان تو اس وقت بھی ڈینائی کر رہا تھا جب وہ وہاں وہ پلاما کا ہوا ہے۔ پاکستان تو ہر بار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے۔ یہ سوال کرے کہ وہ ثبوت مانگتا ہے، پاکستان ثبوت کہتا ہے، کہتا ہے نا؟ جی کہتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب کس بیوقوف کو یہ بات نہیں پتا کہ اگر میں ثبوت دوں گا تو وہ راستہ آئندہ پاکستان بند کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ان کو تو پتہ چل گیا اس راستے سے۔ اس لیے انڈیا کبھی ثبوت نہیں دے گا، ثبوت وہ دے گا تو دنیا کو دے گا،
کہ دیکھیے صاحب یہ کیا رہا، دنیا اس کی بات مان رہی ہے. آپ اسے بڑی جمہوریت کہہ لیں، بڑی آبادی کہہ لیں، بڑا ملک کہہ لیں، بڑی امپورٹ ایکسپورٹ کہہ لیں، بڑا اس کا جو ہے وہ فارن ایکسچینج کہہ لیں، لیکن دنیا اس کی بات مان رہی ہے. آپ پرسوں تک افغانستان سے لڑنے کی بات کر رہے تھے، کل آپ کا وہاں پہنچا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہا ہے جیسے اس کا غلام ہو، اس کے فارن منسٹر کا ہمارا فارن منسٹر غلام ہو. یہ ایسے نہیں حکومتیں ہوتی. انڈیا نے جو کیا ہے اس کے بعد اس کا ریئیکشن آ گیا. اب آپ کا ریئیکشن دیکھنا ہے کہ کیا آپ گل کھلائیں گے، آپ کی بات کون مانے گا، کس طرح مانے گا. یہ اگر منوا سکیں آپ دنیا سے تو منوا لیں، لیکن میرا نہیں خیال لگتا کہ سارا کچھ تو انہوں نے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. اور ان کا ایک آدمی آپ نے پکڑا ہوا ہے، چلیں یہی دیکھ لیں، اس کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے، وہ جیل میں بند ہے. حالات وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا ہمیں آدمی ملے تو ہم ایکسچینج کر لیں، جیسے جاسوس آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں اس وقت تو ایکسچینج کر لیں گے. تو یہی تو بات ساری ہے کہ ان کو رہنا نہیں آ رہا، اور یہ اٹھیں گے بھی کبھی نہیں. یہ سورے وہ جو کہتے ہیں سور ہے، اس سے بھی نہیں اٹھیں گے. جو پھونکنا ہے نا اللہ نے قیامت روز، یہ اس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ سوئے ہوئے ہیں. تو اس لیے لیکن آپ اپنے کالموں میں تعلیم و تحقیق کی افادیت کو، امت مسلمہ کی سوچ کو جھنجھوڑنے کی کوشش تو کرتے ہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس جو ہے تعلیم و تحقیق کی طرف آنا پڑے گا؟ یہ میرا کام ہے لکھنا، بتانا. یہ ان کا کام ہے ماننا، ریجیکٹ کرنا. کوئی مجھے کل کو کسی بھی معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ لائیں کیمرہ ذرا میری طرف، میں آپ کو بتاؤں، لپس ریڈ مائی لپس. کسی بھی معاملے میں مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے وقت سے پہلے نہیں بتایا، یا تم نے اس پہ نہیں لکھا، یا تم نے اس پہ بات نہیں کی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں نے پانی پہ لکھ دیا ہوا ہے آج سے 40 سال پہلے کہ آپ کا پانی جو ہے 50 فٹ نیچے چلا جائے گا. آپ کے ہاں آکسیجن کم ہو جائے گی، آکسیجن آپ کے یہاں کلب بننے شروع ہو جائیں گے. میں نے پاکستان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کا اس پاکستان نہیں رہ سکتا ان حالات میں جیسے آپ ہیں. کچھ بھی کر کے دیکھ لیں. بے شمار چیزیں میں نے وقت سے پہلے بتائی ہوئی ہیں. فوج وہاں بھیجیں، اس پاکستان میں مت بھیجیں، یہ میں یا میری پارٹی یا میرے بندے کہتے تھے. اور میں آپ نام بتا سکتا ہوں ان پارٹیوں کا، ان بندوں کا پاکستان میں، انسانوں کا، جنہوں نے کہا تھا مارو جینوں، مارو بنگالیوں. اور فوج جو کہتی تھی کہ ہم نے نسلیں چینج کر دینی ہیں، وہ گھر میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے باہر نہیں نکل سکتے. ہم نے تو اپنے سولجرز کو لینے سے انکار کر دیا تھا کارگل پہ، یہ ہمارے سپاہی نہیں ہیں. بعد میں اسی آدمی کو انہوں نے نشان حیدر دیا. یار کیا ہو گیا ہے ایمان سے؟ مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے اس آدمی کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اور بعد میں اسے نشان حیدر دے دیا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا فرض جو ہے میں پورا کر رہا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے. دیٹس آل، دس از مائی ڈیوٹی. باقی میں اس کے لیے نفع نقصان یا لوگوں کا جسے کہتے ہیں کشور نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، میرا جڑا اس سے کچھ نہیں ہے. جو میں کرتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں. اسد مفتی صاحب جیسے اہل دانش جو ہے وہ آنے والے وقت کی آگاہی جو ہے بڑے زور و شور سے درد کے ساتھ دے رہے ہیں. فرض بنتا ہے ان حکمرانوں کا کہ وہ ان کی بات کو غور سے سنیں، اور اس میں سے اپنے ہی فائدے کی، اپنے ملک کے فائدے کی، اپنے عوام کے فائدے کی بات نکال لیں اور اس پہ تھوڑا سا عمل کر لیں، کچھ سوچ لیں، تحقیق کر لیں. چھوٹی سی مثال دوں، جی تھوڑی سی میں کر رہا ہوں یہ کہ جس ملک کی چھاؤنیوں کے کسی کالج میں یونین نہ بن سکے طالبان کی، وہ کیا ملک ہوگا؟ کیا آپ چھاؤنی کے علاقے کے کالج میں یونین نہیں بنا سکتے؟ وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے مورچے جو ہے انہوں نے بڑے سٹرونگ کر لیے ہیں، اور یہ جو صاحب آئے ہیں یہ تو جہاں سے بھی کہیں آگے جائیں گے. یہ میری بات لکھ لیں، اگر جس حساب سے یہ چل رہے ہیں، اگر یہ انسان نہ بنے تو یہ تو زیادہ سے بھی آگے جائیں گے. اور پھر کوئی جہاز ڈھونڈنا پڑے گا پاکستانیوں کو، پھر کسی عام یا کسی اس کو خربوزوں کا کریٹ ڈھونڈنے پڑیں گے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے بتائیے؟ ہر بات ہر چیز کھول کے نام لے کے تو میں بتا رہا ہوں، اور ایسا ہے پھر بھی جو ہے یہ لوگ نہیں ماننے کو تیار. جی
واضح الفاظ میں بتایا جا رہا ہے جمہور اور جمہوریت کو سمجھنا ہوگا، حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھنا ہوگا، تعلیم کو سب سے زیادہ تحقیق کو اہمیت دینی ہوگی۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو دنیا کی جو اس وقت ضرورت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔